شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم پاکستانی معیشت کے حالیہ استحکام میں سعودی عرب کے تعاون پر اس کی شکر گزار ہے۔ چین کے صدر نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کی خواہش ظاہر کی ہے۔ آج غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مزید 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اشاروں کی زبان کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی قیادت کو ان کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب 21ویں صدی کا ایک عظیم ملک بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا ویژن 2030 پوری دنیا کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ آج کے دور میں سعودی عرب کاروبار، ٹیکنالوجی، معیشت اور دوسرے شعبوں میں ترقی پذیر ملکوں کی قیادت کر رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی معیشت کے حالیہ استحکام میں تعاون پر پوری قوم سعودی عرب کی شکر گزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور عوام کے درمیان روابط بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سالگرہ کے موقع پر ان کے نام اپنے تہنیتی خط میں کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات مستحکم کرنا ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ پاکستان اور چین سادہ بہار تصویراتی تعاون کے شراکت دار ہیں اور عالمی منظرنامہ تبدیل ہونے کے باوجود اس پائیدار تعلق پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ شی جن پنگ نے تصویراتی تعاون کے فروغ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر میں پیش رفت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اطلاعات کے پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری نے کہا ہے کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا نیا ڈائریکٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ اگلے پیر کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک اس وقت جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ عاصم ملک اس سے پہلے بلوچستان میں انفنٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفنٹری بریگیڈ کی کمان کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کی اور وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں چیف انسٹرکٹر اور کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں بھی ذمہ داریاں نبھائیں۔ پنجابی زبان کے معروف صوفی شاعر اور لوک کہانی ہیر رانجھا کے مصنف سید وارث شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات آج شیخوپورہ کے قریب جنڈیالہ شیر خان میں شروع ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ آج غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت مزید 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ میں شہید کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 41,400 سے زائد ہو گئی ہے۔ انورا کمارا ڈسیانکا نے سری لنکا کے نئے منتخب صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے خطاب میں سری لنکا کے عوام کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کرنے اور ان کی امیدوں اور امنگوں کو پورا کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ 55 سالہ انورا کمارا نے 42.31% ووٹ لے کر صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی۔ اشاروں کی زبان کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سماج سے محروم تمام افراد اور اشاروں کی زبان استعمال کرنے والوں کی حمایت اور ان کی لسانی پہچان کو محفوظ بنانے کا منفرد موقع ہے۔ رواں سال دن کا موضوع ہے اشاروں کی زبان کے حقوق کے لیے شمولیت۔ اور انٹر ڈپارٹمنٹل باسکٹ بال چیمپئن شپ رسالپور میں ختم ہو گئی ہے۔ چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان آرمی کی ٹیم نے پی ایف کی ٹیم کو شکست دی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.